الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے قرآن کریم میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 19 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس مقام پر وہ لوگ کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا ڈراوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہے۔ پس منظر میں واقع افک کا بیان ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور ان کی پاک دامنی پر معاذ اللہ اعتراض کیا گیا تھا اور تہمت لگائی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاک دامنی کا اظہار فرمانے کے لیے اور ان کے لیے برات کا اعلان فرمانے کے لیے قرآن حکیم میں سورۃ نور میں کئی آیات عطا فرمائیں۔ ایک بات تہمت والی زبان پر آئی ہے اور کچھ لوگوں کی زبانوں سے دوسروں تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی چاہتے ہیں کہ پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اندازہ کیجئے گا کوئی برائی کا معاملہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک تہمت ہے، تہمت، وہ تہمت زبانوں سے ہوتی ہوئی دوسروں تک پہنچ رہی ہے بات، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو جہاں کسی معاشرے میں زنا کی دعوت چلتی ہو، بے حیائی فحاشی عریانی کی دعوت چلتی ہو، بے پردگی کے معاملات چلتے ہوں، عورت کو کھلواڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہو، مردوں کو بھی احساس ہی نہ ہو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی اپنی شرم کی حفاظت کا احساس اگر نہ ہو، جب یہ معاملات معاشرے میں پھیلتے ہیں اور بے حیائی کی دعوتیں چلتی ہیں، آج میڈیا پر بیٹھ کر کیا کچھ نہیں ہو رہا، کس طرح فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط اور پھر ڈانس کے معاملات، اور اس سے آگے بڑھ کر عورت اور مرد کا آزاد اختلاط، انتہائی شکلیں اس کی بیان کی جا رہی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے سب کچھ، اور مملکت خداداد پاکستان میں معاملہ ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تہمت زبان پر آئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے، دنیا اور آخرت میں ایسے لوگ پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جہاں زنا کی دعوتیں، گناہ کی دعوتیں، بے حیائی کی دعوتیں، فحش عریانی کی باتیں زبان زد عام کی گئی ہیں اور بل بورڈز کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر اور مارکیٹنگ کے نام پر، فلمیں ڈراموں کے نام پر اور شوبز کے نام پر، فلم انڈسٹری کے نام پر اور انفرادی نجی محافل کے اندر کیا کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، گھروں کے اندر اسکرین پر کیا کچھ نہیں چل رہا۔ یہ چلنے کی اجازت گھر کا سربراہ خود دیتا ہے، گھر والے اپنی فری ول سے وہ دیکھتے ہیں اور خود ان چیزوں کو گھر میں دیکھنے کی گنجائشیں دی جا رہی ہیں۔ کیا یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے؟ اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوس یعنی انتہائی بے غیرت کہا اس شخص کو کہ جس کے گھر کی خواتین بے پردہ گھومتی ہوں۔ آج ہم اپنے گھرانوں میں دیکھیں، کیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لباس اور ان کی چادر آج ہمارے گھرانوں کی خواتین کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے ہاں بیٹی اور بہنوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے، اندازہ کر لیجئے گا۔ اس سے کیا کچھ جذبات جنم نہیں لیتے؟ میڈیا کی اسکرین پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس سے کیا کچھ جذبات جنم نہیں لیتے؟ اور پھر کہاں جا کر ان باتوں کو پورا کیا جاتا ہے اور ان خواہشات کی تکمیل ناجائز طریقے پر کی جاتی ہے۔ پھر ریپ کے کیسز بھی بڑھتے ہیں اور پھر زیادتیاں بھی بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر میڈیا جو ہے وہ رونا مچاتا ہے، صاحب یہ زیادتی کے معاملات ہو گئے۔ یہ پھیلانے کا عمل کہاں سے شروع ہوا؟ یہ پھیلانے کو فیسلیٹیٹ کون کر
کر رہا ہے، یہ پھیلانے کو تقویت کون دے رہا ہے، چاہے وہ وقت کے حکمراں ہوں یا میڈیا ہاؤسز ہوں یا ہمارے گھروں کے اندر ان باتوں کی اجازت دی جا رہی ہو، یہ جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے، فحاشی کا معاملہ، عریانی کا معاملہ، بے پردگی کا معاملہ، اس سے زنا کے جذبات جنم لیتے ہیں اور معاملات جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام واضح طور پر بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کا ڈراوا سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، ہماری شرم و حیا کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پردے کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرد ہو یا عورتیں اللہ تعالیٰ زنا جیسے قبیح جرم اور وہ تمام امور جو زنا کے گندے عمل کی طرف لے جانے والے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔